بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ 29ویں سپارے کے اندر سورۃ الملک سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ صورتوں کا جو تسلسل ہے، سورۃ التحریم جو 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس صورت سے لے کر اس سپارے کے اندر 29ویں سپارے میں تمام صورتیں، اور پھر 30ویں سپارے کے نصف تک ایک تسلسل ہے صورتوں کا، جس میں آخرت کے ہولناک مناظر کو اللہ نے بیان فرمایا، اور جس میں جنت کے مناظر بھی بیچ میں آتے ہیں، لیکن زیادہ تر میدان محشر کے مناظر، جہنم کے عذاب، اور کہیں کہیں دنیا کے عذابوں کے نمونوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور یوں سمجھیے کہ سورۃ التحریم جو 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس میں فرمایا تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورہ ملک کے اندر ان عذابوں سے بچنے کا راستہ بتایا گیا۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ خود اس سورت کی تلاوت کرنا عذاب قبر، آخرت کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، اس لیے تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا جو مقصد زندگی سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لائے گا، تو جو اچھے اعمال کر کے لائے گا وہ ان عذابوں سے بچ سکے گا۔ اور پھر عذاب کا ایک نمونہ یہاں ذکر فرمایا کہ جب بھی کوئی مجمع جہنم میں ڈالا جائے گا تو دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ہم نے ان کے احکام کو دور کر دیا، اب پس پش ڈال دیا۔ اور اس وقت یہ کہیں گے، حسرت اور افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم سن لیتے ان کی بات، ہم سمجھ لیتے تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اعتراف کریں گے، لیکن اب اس اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عذاب پر دلائل کو ذکر فرمایا کہ جو پروردگار زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو عذاب اس دنیا کے اندر آسمان سے عذاب کے نمونے لا سکتا ہے، زمین کے اندر زلزلے برپا کر سکتا ہے، اور جس نے گزشتہ قوموں کو ہلاک اور تباہ کیا، وہی پروردگار، وہی خالق و مالک موت کے بعد بھی اس نظام کو قائم کر سکتا ہے، اور اس نے جنت اور جہنم کے نظام کو بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس عذاب کو دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہرے سیاہ اور کالے پڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کی طرف تمہیں دنیا میں، جس کے حوالے سے تمہیں سمجھایا جاتا تھا اور جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا۔ اور آخر میں فرمایا ان ارائیتم قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی کچھ دلائل سمجھائے کہ اگر اس دنیا کے اندر جو تم پانی استعمال کرتے ہو، اگر اللہ پاک اس پانی کو زمین کے نیچے لے کے چلا جائے، کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کے چشمے لے کے آئے؟ نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم اور جو قلم جو لکھ رہا ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے حکم سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اللہ نے بے انتہا اجر قائم کر کے رکھا ہے، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ لہٰذا جب آپ بلند اخلاق والے ہیں تو آپ اپنے دین کی محنت کریں، اور ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ کافر، یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا سے اگر آپ کمزوری اور لچک دکھائیں تو یہ لچک دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے آپ ان کافروں کی، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی، اور غیبت کرنے والوں کی، اور چغل خوری کرنے والوں کی، اور خیر کے کاموں سے دوسروں کو روکنے والوں کی، اور اڑیل مزاج قسم کے جو لوگ ہیں، ہرگز ان کی آپ اطاعت نہ کیجیے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے وہ دین سے دور ہے، ان کان ذا مال و بنین، ان کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، مال و اولاد کی وجہ سے اس طرح سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور آگے دنیا کے ایک عذاب کا نمونہ سمجھایا
इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इद अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। कि दुनिया में एक बाग वालों का तज़किरा फ़रमाया कि वो अपने उस माल के अंदर घमंड और गुरूर में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने उनके बाग को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने तबाह कर दिया और वो हलाकत का ज़रिया है। तो ये एक दुनिया के अज़ाब का एक नमूना है। इसी तरह से फरमाया आखिरत के अज़ाब भी आएंगे। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। इसमें भी दुनिया के अज़ाब के नमूने के अल्लाह पाक ने कौम समूद को और इसी तरह से कौम आद को और फ़िरऔन और उसके लश्कर को अल्लाह पाक ने तबाह किया। और फिर ये सूरत आखिरत के मनाजिर को ज़िक्र करती है कि नामा अमल जिसके सीधे हाथ में मिलेगा वो कामयाबी का कहता फिरेगा और ये कहेगा आ जाओ मेरा नामा अमल पढ़ लो। और मुझे यकीन था कि मेरे परवरदिगार ने जो कुछ मुझे बताया उन सब बातों का मुझे यकीन था और मुझे यकीन था कि मुझे अल्लाह पाक से मुलाकात होनी है और उसके लिए इज़्ज़तों के फ़ैसले होंगे। और जिसका नामा अमल उल्टे हाथ में मिलेगा मत पूछो उसका क्या बदतरीन इंजाम होगा। वो ये कहेगा कि हाय काश मुझे नामा अमल मिलता ही ना, काश के मौत पर ही फ़ैसला हो जाता। कहाँ गया मेरा माल, कहाँ गई मेरी सल्तनत, सब कुछ तबाह हो गया। खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु। और कहा जाएगा इसको पकड़ो और जकड़ो और इसको ज़ंजीरों में जकड़ कर इसको जहन्नम के अंदर डाल के आओ। इसलिए कि अल्लाह पर इसका ईमान नहीं था, इसलिए कि ये फ़क़रा और मसाकीन को खाना खिलाने की तरगीब तक नहीं देता था। वहाँ इसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा और इसका खाना ग़िस्लीन जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाला खून और पीप होगा। सअल साइलुम बिअज़ाब वाक़िअ। इसके अंदर भी अज़ाब का तज़किरा है। ए नबी आपसे एक पूछने वाले ने पूछा कि अज़ाब कब होगा। लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ। जब वो आएगा तो उस अज़ाब को कोई भी नहीं रोक सकता, वो उस अल्लाह की जानिब से आएगा। और जिस दिन वो अज़ाब आएगा उस दिन की मिक़दार क्या होगी। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। 50,000 साल का वो एक दिन होगा। लिहाजा इनकी बेएतदालियों पर और आपसे एराज़ करने पर आप सब्र कीजिए। ये उस क़यामत को दूर समझते हैं, हालांकि हमारे नज़दीक वो बड़ी करीब है। कब? यौम तकूनुस समा, जब आसमान फटेगा और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और उस वक्त कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा और सब काफिर और मुजरिम जहन्नम में डाले जाने वाले लोग ये तमन्ना करेंगे कि हाय काश आज हमसे हमारी औलाद ले ली जाए, हमारी बीवी ले ली जाए और हमारे भाई और हमारा सारा ख़ानदान ले लिया जाए और हमें इस अज़ाब से बचा लिया जाए। लेकिन कहा कि नहीं, उस अज़ाब से नहीं बच सकता। ख़ुद जहन्नम उनको पुकारेगी और ख़ुद जहन्नम उनको बुलाएगी। और अलबत्ता उस जहन्नम से मुस्तस्ना कौन लोग हैं, उस इस्तिस्ना के लिए नमाज एक अमल है। नमाजी आदमी बच सकता है जिसके माल में गुरबा फ़ुक़रा का हिस्सा हो और जो क़यामत की तस्दीक करने वाला हो, जो अल्लाह के अज़ाब से डरने वाला हो, जो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला हो, जो वादों की पासदारी और अमानतों की रियायत रखने वाला हो, जो गवाही ठीक ठीक देने वाला हो। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और वो जहन्नम से वो बच सकेंगे। और जिस दिन ये अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएंगे, खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला, इनकी निगाहें ज़िल्लत के मारे झुकी हुई होंगी। ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, कहा जाएगा ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने रब के सामने फ़रियाद है इस सूरह मुबारका के अंदर। 950 बरस हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की और कौम के चंद अफराद ईमान लाए और अपने नबी की बात को माना, अक्सरियत ने बात को ठुकराया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने ये फ़रियाद फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने दिन को भी इनको समझाया, रातों को भी समझाया, अलल ऐलान भी समझाया, इनफिरादी भी समझाया, लेकिन जब भी मैं समझाता हूँ तो मेरे समझाने के नतीजे में ये और भागते चले जाते हैं और भागते चले जाते हैं। मैंने इनसे ये कहा कि अपने परवरदिगार के पास आ जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, वो वक्त पर तुम्हें बारिशें देगा, तुम्हारी औलादों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा, तुम्हारे मालों में बरकत देगा। लेकिन उन्होंने एक बात भी न सुनी। अल्लाह अब इन काफिरों को ज़मीन पर न छोड़, अगर धरती पर तूने इनको छोड़ा तो इनकी नस्लें भी काफिरी पैदा होंगी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिरों के लिए तबाही का फ़ैसला फ़रमाया। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न, सूरतुल जिन्न है। इसमें उस एक जिन की
تقریر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی ایک جماعت آئی اور اسلام انہوں نے لایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کر جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی، کن کلمات سے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، کہنے لگا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لائے، وہ ہدایت اور رہنمائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اگر ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ جہنم کے احوال پھر یہاں پر سنائے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورۃ المزمل کا موضوع ہے قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ اس کے دو فائدے سمجھائے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا نفس دبے گا، دوسرا آپ کی بات میں اللہ پاک جان پیدا کرے گا، اثر پیدا کرے گا، اور پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، اور پھر آخرت وہ دن آنے والا ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور عذاب کی قسم قسم کی شکلیں ہیں، اور وہ کھانا جو کانٹے دار گلے میں اٹک جانے والا، اور یہ اس دن یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے جس دن زمین کانپیں گی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اے رسول، اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بھیجا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا اپنی قوم کی طرف، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بھی فرعون نے نافرمانی کی، آپ کی بھی جو نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا وہ مستحق ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نبی کی باتوں کا انکار کرو گے تو اس دن سے تم کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، ایسی اس کی ہولناکی ہوگی قیامت کی۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ سمجھایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے رات کا قیام کرنا سب کے لیے مشکل ہے، اور بعض ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو تجارت کے سفر میں نکلے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو دینی مشغولیت میں ہوں گے، لیکن پھر بھی فقرؤوا ما تیسر من، کچھ نہ کچھ رات کو قرآن پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے مال سے خرچ اللہ کی راہ میں کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس صورت کا موضوع ہے دن کا کام کیا ہے، مزمل کا موضوع تھا رات میں آپ کو کیا کرنا ہے، رات کو اپنے پروردگار کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانے، اللہ سے مانگنا ہے۔ سورۃ المدثر کا موضوع دن میں کیا ہے، دن میں آپ کا موضوع، دن میں آپ کا کام، آپ کا وظیفہ، آپ کا شغل، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا، یہ آپ کے دن کا موضوع ہے۔ اور پھر قیامت کے یہاں پر بھی احوال سنائے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بڑا سخت دن ہوگا وہ کافروں پر، اور وہ آسان نہیں ہوگا، وہ آسان نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہ مال و متاع اور اپنی اولاد اور اپنی دنیا کی چیزوں پر گمنڈ کیے بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور مہلت دی جائے گی، نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہماری آیات سے جو منہ موڑتا ہے، جو اڑیل اور سرکش ہے، ان کو ہم جہنم کے صعود پہاڑ پر چڑھائیں گے، اور انہیں یہ بدترین سزا دی جائے گی۔ یہ نبی کی باتوں کے انکار کرنے کا بدترین انجام ہے، اور ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ سقر جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی، اور جسموں کو جلا ڈالنے والی ہوگی، اور اس پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہوگا جو عذابوں کو دینے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مسلط ہیں، اور ان کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ھو، نگران بڑے فرشتے تو 19، اور باقی ان کے ماتحت کام کرنے والے کتنے، اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ اور پھر جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، آمنے سامنے مکالمہ ہوگا، اللہ ایسا نظام بنائے گا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا جرم تھا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دنیا کے اندر بیہودہ باتیں کرنے والوں کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 جرائم وہ گنوائیں گے، یہ جرائم موجب جہنم ہیں، جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور پھر
اگلی آیات میں جھنجھوڑا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیوں اعراض کرتے ہو نصیحت سے، قرآن کی نصیحت سے اعراض کرتے ہو، نبی کی زندگی سے اعراض کرتے ہو، کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بھدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، جو جانور جو وحشی گدھے جو شیر سے اور درندوں سے بھاگتے ہیں، تم اس طرح سے بھاگتے ہو قرآن کی نصیحت سے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم، ہم قیامت کا دن ضرور لائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکیں گے؟ بلا کیوں نہیں، ضرور جمع کریں گے۔ یہ اس طرح سے علی ان نسوی بنانا، اس کے ہاتھوں کے پوروں کو بھی ہم دوبارہ لے کے آئیں گے۔ یہ انسان اپنی عاقبت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اور جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا کوئی جائے فرار ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا نہیں، آج اللہ کے سوا کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا اعمال آخرت کے لیے کیے ہیں۔ کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کتنی معذرتیں پیش کرے گا، کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر سمجھایا تم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول گئے ہو، وہ دن یاد کرو جب آخرت میں پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن یہ اسی کو ہوگا جس نے اپنے پروردگار کو راضی کیا۔ پھر دنیا کا جو آخری وقت انسان کی روح قبض ہونے کا وقت ہے، اس کا ایک نمونہ پیش کیا۔ جب موت حلق کو پہنچ جاتی ہے، سب طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں لے آؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، شاید اس کی جان بچ جائے۔ اس وقت جب برابر ہو جاتا ہے، وظن انہ الفراق، اس کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب جدائی آ گئی ہے، اب اللہ کے پاس مجھے پہنچنا ہے، اور سختی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر صدقہ نہیں کیا، حق بات کی تصدیق نہیں کی، نماز کا اہتمام نہیں کیا، تکذیب کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، اور متکبرانہ انداز میں یہ زندگی گزارتا رہا۔ اسے احساس نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کیا بیکار پیدا کیا؟ کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا؟ اس پانی کے قطرے سے اللہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو ایک بلند انسان بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان تجھے وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب کائنات میں تیرا تصور بھی نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، قابل ذکر تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے بنایا، تجھے وجود بخشا، اور اللہ پاک نے تمہیں گویائی عطا فرمائی، اللہ نے شنوائی عطا فرمائی، اللہ نے تیرے لیے ہدایت کے راستے واضح فرمائے، اللہ پاک نے تمہیں گمراہی کے راستے بھی بتائے، سمجھائے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کے کچھ مناظر، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی بیڑیاں اور آگ اور طوق اور زنجیر تیار کر کے رکھے ہیں، اور پھر جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں یہ صورت۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، جس کو جنت چاہیے، یہ نعمتیں چاہیے، وہ اپنے رب کو راضی کر لے، وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا عذرا او نذرا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ پھر یہاں قسمیں کھا کر کہا انما توعدون لواقع، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور رسولوں کو بھی سامنے لایا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ فیصلے والا دن، تمہیں کیا معلوم وہ فیصلے والا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا ہم نے گزشتہ قوموں کو تباہ نہیں کیا اور ان کے پیچھے پھر دوسری قوموں کو؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا اور ماں کے رحم میں تمہیں ٹھہرایا، کیا ہی خوبصورت ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر بھی جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے ایک نعمت بنایا جو زندوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور جس میں اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت دیکھو،
لیکن جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ پھر جہنم کے کچھ مناظر ذکر کیے، انہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے انگارے جہنم سے نکل رہے ہوں گے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، اس دن کے اندر ان کو معذرت کرنے کے لیے معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ فیصلے والا دن ہے۔ اس دن ہم تمہیں بھی اور تم سے پہلے سب کو جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ، اگر تم عذاب سے بچنے کا کوئی حربہ اختیار کر سکتے ہو آخرت میں تو کرو، وہاں کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہاں عذاب سے بچنے کی تدابیر اس دنیا کے اندر ہیں۔ اور پھر جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں پھر فرمایا تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنے سارے دلائل سننے کے بعد اب تمہیں کون سی نصیحت چاہیے؟ کس نصیحت پر ایمان لاؤ گے؟ تو یہ قرآن کی اس سپارے کی آخری آیت، سورۃ المرسلات کی آخری آیت، یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی ساری باتیں سننے کے بعد آخر تمہیں کون سی نصیحت چاہیے؟ کب تم اپنی زندگی کو بدلو گے؟ کب گناہوں کو چھوڑو گے؟ کب اپنے پروردگار کو راضی کرو گے؟ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔